نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار، اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار۔ یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار، اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار۔ فتنوں کے اندھیروں میں ہر آن رہا بیدار، گفتار کا غازی ہے۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین بیمار بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے ازواجی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ میاں بیوی اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی کیسے بنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی کیسے بنا سکتے ہیں۔ یوں تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی عبادت تو کر ہی رہے لیکن ساتھ ساتھ میں غیر اللہ کی عبادت کرے، کسی بزرگ کے آگے سجدہ کرے ہوئے، کسی پیر کے آگے، کسی ولی کے آگے، کسی فقیر کے آگے، کسی درگاہ کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی چرند پرند کے آگے، کہیں سورج کے آگے، کہیں چاند کے آگے، کہیں سمندر کے آگے، کسی پانی کے آگے، کسی تالاب کے آگے، کسی مخلوق کے آگے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم مشرک ہیں، جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادت ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس سے بہت سارے مرد عورت کو پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، اماں حوا ہیں، اور ان سے جتنی بھی مرد عورتیں پیدا ہوئی اور سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے مرد کو پیدا کیا تو اس کے سکون کا ذریعہ بھی عورت کو بنایا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو اور تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیویوں کو پیدا کیا ہمارے لیے تاکہ ہم اسے سکون حاصل کر سکیں۔ کیسے؟ جائز طریقے سے، سنت طریقے سے، سنت کے مطابق نکاح کر کے مسنون طریقے سے بیوی بنا کر لائیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اسے سکون حاصل کریں، ناجائز طریقے سے نہیں، زنا سے نہیں، حرام کاری سے نہیں، کورٹ میرج کے ذریعے سے نہیں، لو میرج کے ذریعے سے نہیں۔ ایک اور نکلا ہوا ماں باپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے، ہاں جی ہاں، ماں باپ زندگی کا تجربہ رکھتے ہو، بہتر سمجھتے ہماری اولاد کے لیے کیا سوٹیبل ہوگا،
اور یاد رکھو جو بھی نکاح کے لیے، چاہے وہ بچہ اپنے بچے کے لیے نکاح کے لیے آپ رشتہ تلاش رہے ہو، چاہے اپنے بچے کے لیے، اگر آپ گارجین ہیں، آپ کے پاس بچی ہے، آپ اپنے لیے داماد منتخب کر رہے ہیں، داماد دیکھ رہے ہیں، تو بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا آتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اپنی بچی کا نکاح اس سے کر دو۔ کیا بنیاد ہے؟ اخلاق اور دینی حالت، یعنی توحید ہے کہ نہیں۔ کوئی مردہ پرست کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کسی درگاہ کے آگے سجدہ کرنے والے مرد کے ساتھ بچی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تعویذ پہننے والے شخص کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، سمجھ رہے نا؟ تو دین کو بنیاد بنانا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے گا اور نہیں پھیلے گا۔ آج ہم دینداری کو نہیں دیکھتے، دنیا داری دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہماری فیملی کا اسٹیٹس کا ہے، ہمارے لیول کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، سید ہے، ہاشمی ہے، خاندان لگا لگا کر، خاندان پہ فخر کر کے، خاندان دیکھ کر نکاح نہیں کرنا ہے۔ ہاں جی، لڑکا تلاش کرنا ہے تو دیندار، جس کے اخلاق بہتر ہو۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی کہا گیا کہ لڑکی تلاش کرنا ہے تو دیندار۔ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ تم عورتوں کو جب نکاح کرو تو چار چیزوں کی بنا پر، کن چیزوں پہ؟ چار چیزوں پہ۔ لمالها اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها اس کی حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدينها اس کی دینداری کی وجہ سے، فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ تمہارے ہاتھ تھا آلود ہو کر دینداری نہ دیکھو۔ تو اہمیت کس کو دینی ہے ہمیں؟ مال پر نہیں، خوبصورتی پر نہیں، حسب و نسب پر نہیں، بلکہ دینداری پر۔ اگر دیندار خاتون ہے اللہ کی قسم بہترین زندگی گزارو گے، کامیاب زندگی گزارو گے، خوشگوار ماحول ہوگا تمہارے گھروں کے اندر۔ اگر تم دینداری نہیں دیکھو گے تو تمہارے گھروں کے اندر اکھاڑا مچا رہے گا، جھگڑے مچے رہیں گے، ماحول خراب رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے بے چینی رہے گی، اسکول ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ماں باپ کو تجربہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے کون سا داماد ہم چنیں۔ لیکن بچیاں کیا ہے، ناجائز طریقے سے راستہ تلاش کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایموشنل بلیک میل کر کے اور رشتہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا لیکن درست نہیں ہے، کیونکہ رشتہ ہوا ہے، باقاعدہ طور سے اس میں نکاح ہوا ہے، باقاعدہ طور سے کتاب و سنت کے طریقے پر نکاح ہوا ہے، لیکن جو نکاح پڑھا رہا ہے، جو نکاح کروا رہا ہے، اس کو کیا پتا کیسے رشتہ طے کیا گیا، کس طریقے سے رشتہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے نا۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یاد رکھیے ایسے جو شادیاں ہوتی ہیں، جو بچیاں ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں نا، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتی، جو بھائیوں کی بات نہیں مانتی، وہ بے چینی کی زندگی گزارتی۔ واللہ بتاتا ان کا ماحول پرسکون ماحول نہیں، تو بظاہر تو دکھائیں گے کہ ہم بہت اچھے سے رہے، لیکن اندرونی حالت درست نہیں ہوتی۔ جی 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 اندرونی حالت درست نہیں ہوتی۔ ایک بات تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دینداری دیکھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتلایا ہے ہمیں اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ کہ اگر ہم لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو دیندار مرد دیکھے، اور لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو دیندار عورت دیکھے۔ دونوں کے لیے دینداری ضروری ہے، دینداری میں توحید ضروری ہے۔ دینداری یہ نہیں کہ اخلاق اچھے ہیں، ہے نا؟ آج ہم لوگ کیا ہے معیار دینداری کا کہ بزنس مین ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، بات بڑا اچھا کرتا ہے، بڑا سچا ہے، لیکن عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو اخلاق لے کر کیا کریں گے؟ معاملات لے کر کیا کریں گے اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں؟ عقیدے کو مین بناؤ، بنیاد عقیدے کو بناؤ۔ بات سمجھ رہے نا؟ عقیدے کو بنیاد بناؤ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔
اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دینداری کو نہیں دیکھو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا. نہیں ہو رہا, لڑکیاں بھاگ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں, کورٹ میرج ہو رہا ہے, لو میرج ہو رہا ہے, لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اچھا, مرتد کے اوپر میں نے ایک ٹاپک میرا تھا فتنہ ارتداد کے اوپر, میں نے بیان کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا, سنیے گا اس کو. تو کیوں ہو رہی ہیں اس کے اندر میں نے بتایا, لیکن یہاں پہ میں اشارہ کرتا ہوں کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم نہ دلانے کی گارنٹی. اپنے بچیوں کو تو عصری تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلا, کوئی اس میں برائی نہیں ہے, دلائیے. وہ ایجوکیشن نہ دلائیے, سیپریٹ دلائیے. اسی طریقے سے دینی تعلیم بہت ضروری ہے, جیسے عصری تعلیم ضروری ہے آپ کی نظر میں, اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو دینی تعلیم دلائیں, دین کا علم اس کو دلائیں, اس کو پتہ تو چلے کہ ہمیں اسلام کیا ہے, واٹ از اسلام, اسلام ہے کیا ہے, اسلام کا معنی مفہوم کیا ہے, مسلمان کہتے کیسے ہیں, کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کو پتہ تو چلے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کے اوپر جہالت کی وجہ سے بھی آج ہماری بچے مرتد ہو رہی ہے. جہالت نہیں تو کیا ہے, نکاح آج دیکھیے سنت کے مطابق ہوتا ہے. ہر مسلک کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کو بچا کر رہا ہے, ورنہ چاہے وہ حدیث جماعت کے ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ رافضی, کوئی بھی ہو. دیکھیے نکاح کے معاملے میں سب اپنی منمانی پر ہیں. کتاب السنت کا نام تو بس کیا بتاؤں میں, اپنے منمانی, جو من میں آ رہا ہے, جس کو خوش کرنا ہے اس حساب سے وہ رقص رواج بھی کر رہے ہیں, اپنا الو سیدھا مسنون طریقہ جو سنت کے مطابق نکاح, اللہ ماشاء اللہ بہت چند لوگ کر رہے ہیں سنت کے مطابق نکاح, ورنہ سب اپنا الو سیدھا. تو سنت کے مطابق جو نکاح ہوگا اس کے اندر برکت ہوگی. ہاں جی, سنت کے مطابق جو نکاح ہوگا اس کے اندر برکت ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہم دینداری کو نہیں دیکھیں گے تو پھر فتنہ اور فساد پھیلے گا, یہی سب چیزیں آئیں گی سامنے. ہماری بچیاں مرتد ہو, ہماری بچیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں, غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. اور اس ٹائم کا خواتین کیسی تھی, اللہ کیسی تھی, اللہ کافر کا رشتہ آ رہا ہے. کیا کہتی ہیں حدیث اس طریقے سے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا, تو حضرت ام سلیم نے کہا, اللہ کی قسم آپ جیسے انسان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا ہے بات, یہ کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان, اور میرے لیے حلال نہیں کہ میں آپ سے شادی کروں. اگر آپ اسلام قبول کر لے تو یہی میرا حق مہر ہوگا. چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حضرت ام سلیم کا حق مہر بنا. سبحان اللہ. یہ تھی کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی, کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ خاتون تھی کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کرنا پڑے گا. یہاں تو الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو تعلیم نہیں دلایا. اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے جو شادی کر کے ناجائز طریقے سے جو رہ رہی ہیں, تو یاد رکھو انہیں دنیا کے اندر تو ذلت کی مار پڑ بھی رہی ہے, پڑ رہی ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن اگر گارجین نے ان کی تربیت قرآن حدیث کی روشنی نہیں کی تو یاد رکھو ہم سب رعایا ہے, ہم سب سے پوچھ تاچھ ہوگی, ہم سب کی پکڑ ہوگی. ان بطش ربک لشدید, اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی. تو میاں بیوی کے درمیان جب نکاح ہو جاتا ہے سنت کے مطابق, تو ان کے درمیان محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے, محبت ڈال دیتا ہے. جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے. یہ فطری چیز ہے. آپ دیکھو نا, لڑکا کہاں کا, لڑکی کہاں, لڑکا پسند کسی اور علاقے کا, لڑکی پسند کسی اور علاقے کی, لیکن جب رشتہ ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, سنت کے مطابق لڑکی کو گھر لے کر آتا ہے, تو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. تو اس میں کوئی گناہ نہیں, اس کا مطلب نہیں کہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتا. محبت ایک ایسی چیز ہے, فطری چیز ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لم یرا للمتحابین مثل النکاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میاں بیوی کے درمیان میں ایسی محبت ہوتی کسی اور جوڑے میں نہیں ملے گی آپ کو. ہاں, یہ سب تو حوصلے بازی ہے. کیا ہے حوصلہ ہے,
ہے نا, جو ناجائز رشتہ قائم کر کے رکھے ہیں کہ ہم فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, ہم فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا معاملہ ہے نا, رات بھر چیٹنگ اور رات بھر کیا کہتے ہیں باتیں چلنے, کالنگ والنگ, ماں باپ سے چھپ کر, آپ ماں باپ سے چھپ کر کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے چھپ کر نہیں کر سکتے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دل کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو اس میں جو وہ دکھاتے ہیں دوسرے کو کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ, یہ سب مکاری ہے, سب جھوٹ ہے. سچی محبت میاں بیوی کے درمیان ہے جو سنت کے مطابق رشتہ کر کے لایا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر, جو میاں بیوی سنت کے مطابق رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ الفت ڈالتا ہے, محبت ڈالتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جب محبت ہوگی تو گھروں کا ماحول بہتر ہوگا, دینداری ہوگی گھروں کا ماحول اچھا ہوگا, خوشگوار ماحول بنے گا کہ دیندار بہو اپنے ساس کو ماں سمجھے گی کہ نہیں ہمارے شوہر, جو ہمارا اتنا بہترین شوہر جو ہم کو چاہتا ہے, اس کی ماں یہ ہے, میرے شوہر کی ماں ہے یہ, تو جو مجھ سے اتنا زیادہ محبت کر رہا ہے تو میں اس کی ماں سے کیوں نہ محبت کروں. یہ دیندار خاتون کی علامت ہوتی ہے. ہاں جی, دیندار خاتون کی علامت ہوتی ہے جو شوہر جس کا یہ اولاد ہے, جس کا یہ بیٹا ہے, اس ماں سے ہم کیوں نہ محبت کرے, کیونکہ اس کا بیٹا مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے, اللہ اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس بیوی کے لیے وہ اپنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس قدر محبت کرتا ہے. تو خاتون جو دیندار ہوگی نا, اپنے شوہر کی ماں کو بڑی اہمیت دے گی, اپنی ماں کی طرح سمجھے گی, اپنے شوہر کے باپ کو بڑی اہمیت دے گی, اپنے باپ کی طرح سمجھے گی. اور جو جاہل عورت اللہ ہوگی تو ہمیشہ گھروں کے اندر خلفسار کرانے کے, ڈھیلے بہانے ڈھونڈے گی, اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہمیشہ تناؤ بنائے رہے گی, ایموشنل بلیک میل کرتی رہے گی, شوہر کو بھی گھروں کا حالات اکھاڑے کا ماحول بنا کے رکھ دے گی, میدان جنگ ہو جائے گا. اگر گھروں کے حالات خوشگوار بنانا چاہتے ہو, بہترین بنانا چاہتے ہو, کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دیندار خاتون کو لاؤ, دیندار مرد کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو, انشاءاللہ گھروں کی زندگی خوشگوار زندگی بنے گی, بہترین زندگی بنے گی میرے بھائیوں. اسی طریقے سے محبت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کیا, اور ہمارے لیے بہترین آئیڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین طریقہ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو دیکھتے ہیں, کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج کے ساتھ رہا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب حالت حیض میں ہوتی اور پانی پیتی تو میں بچا ہوا پانی اپنے سرتاج کی خدمت میں پیش کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تھا. سبحان اللہ, یہ محبت دیکھیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہاں, یہ کامیاب زندگی کے یہ اصول ہیں, یہ خوشگوار ماحول بنانے کا یہی طریقہ ہے. ہم لوگ تو یہودیوں نصرانیوں کا کلچر گزر کے رکھ دیا, میاں بیوی جھوٹا نہیں کھاتے ایک دوسرے کا, نہیں پیتے ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گلاس میں منہ لگا کر پیتے جہاں سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے دوران جو گوشت ہوتا ہے, ہڈی ہوتی ہے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے کھا کے چھوڑتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو, اس گوشت کو وہیں سے منہ لگا کر کھاتے. اللہ, یہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کر کے دکھایا امت کو کہ ایسے پیش آنا ہے, اس طریقے سے رہنا ہے. یہ خوشگوار ماحول بنانے کا یہ طریقہ کار ہے, اس کو اپنانا چاہیے. آگے ایک اور حدیث ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں مقابلے میں آپ کے آگے بڑھ گئی.
پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا اور ہم دونوں میں ایک بار پھر مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادہی بتلک، یعنی یہ میری جیت تمہاری اس جیت کے بدلے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کھیلتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ، کھیلنا بھی چاہیے، ہاں جی کھیلنا بھی چاہیے، اس سے خوشگوار ماحول بنتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں کہ فزیکل فٹنس بھی بڑھتی ہے۔ ہاں جی جب ہم دوڑیں گے تو بلڈ کا سرکولیشن بھی بڑھے گا، بہترین بلڈ اچھی طریقے سے گروتھ ہوگا، جسم اچھے سے گروتھ ہوگا، طاقت ہوگا، تو دونوں فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو گیا اور اپنے جسم کو توانائی بھی ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، ہاں جی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں، یہ نہیں کہ شوہر کے اوپر پریشانی آن پڑی، کوئی کسی وجہ سے وقتی طور پہ پریشان ہو گیا، بیوی چھوڑ کے مائکے بھاگ جائے یا تھوڑی تھوڑی بات کو مائکے بھاگ جائے، تو ایسی بیوی بھی ایسی عورت بھی کسی کی بھی زندگی خوشگوار زندگی نہیں بنا سکتی۔ ہاں کسی بھی زندگی کو، یعنی کسی کے بھی ساتھ اگر اس کا مان لیجیے ایک سے رشتہ ٹوٹا، دوسرے سے رشتہ طے ہوا، تو اس کے ساتھ بھی اس پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی ہے جس عورت کے اندر یہ خصلت پائی جائے، ہاں کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ مائکے بھاگ جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ مائکے بھاگ جائے۔ برداشت کرنے کی چھمتا ہونی چاہیے، صبر سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور مومن عورت صبر کرتی ہے تو بہت سارے فائدے حاصل کرتی ہے، اس کے سسرال میں بھی اس کا نام اور اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں بھی اس کا نام اور اس کی مثال دی جاتی ہے، فلاں کی بہو فلاں کی عورت کتنی نیک اور دیندار ہے، اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت اپنے شوہر سے تھوڑی تھوڑی بات پر بھاگتی ہے اور اگر کبھی اس کے اوپر پریشانی آ گئی تو چھوڑ کر بھاگ جائے، تو ایسی عورت صحیح نہیں ہوتی ہے، ہاں جاہل قسم کی عورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی پڑھی لکھی بھی عورت ہے اگر ایسی کرے تو پڑھی لکھی جاہل ہے، وہ جاہل قسم کی عورت ہے، کسی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوئے ایک دفعہ جب وحی نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے شدید پریشانی کے عالم میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا حال سنایا اور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ کو تو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ برداشت کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہوا اسے کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کتنے بہترین کلمات ہیں، کتنے بہترین طریقہ ہے ایک بیوی کا، ہاں اپنے شوہر کو کیسے اس کے ذوق کو دور کرنے کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال، کتنے بہترین، یہ گولڈن ورڈ ہے، ہاں یہ گولڈن ورڈ ہے، یہ اگر ہم لوگ استعمال کریں، چھوٹی چھوٹی چیز ہے یہ، اگر کبھی شوہر اگر کبھی مایوس ہو جائے یا شوہر کبھی پریشان ہو جائے تو بیوی گولڈن ورڈ کے ساتھ اس کو خوش کرنا چاہیے، ہاں اس کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ، کیونکہ جو شوہر کی کامیابی کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے، ہاں بیوی ہوتی ہے۔ بیوی اگر سکون دے اپنے شوہر کو تو شوہر بہت بڑی بڑی چیز حاصل کر سکتا ہے، بڑی بڑی جنگیں جیت سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے جنگیں جیت سکتا ہے، ہاں تو ہم سبھی کو چاہیے، اور ایسی خواتین جو ہماری بات سن رہی ہیں ان کو بھی اس کا غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنے اخلاق سے، اپنے محبت سے، اپنے حسن جمال کے ساتھ آپ اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور دیندار عورت کی نشانی کیا ہے؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب ایک عورت پانچوں نماز ادا کر لے، پانچوں نمازیں ادا کر لے، وصامت شہرها، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجها، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے، قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئت، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ،
اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ ہم بھی جنت میں ہمیں بھی یہ شرف ملے کہ ہم جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے روزے کی پابندی کرے، اسی طریقے سے اپنے شوہر کے اطاعت فرما برداری کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ دیندار خواتین کی نشانی ہے، دیندار خاتون کی یہ نشانی ہے کہ اپنے اندر یہ علامت لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی بتایا گیا اس پر عمل کرنے